بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. یہاں کوتاہ دستی سے ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی سے ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ سے مینا اسی کا ہے. ایک دور ہے جب علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کا ایک وقت رہا ہے، کئی 100 سال مسلمانوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، میڈیسین، ایسٹرونومی، چاند، ستارے، سب کچھ کیلکولیٹ کر کے دے دیا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی کمپلیکس کیلکولیشن ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے الجبرا یوز ہوتا ہے. ابن خوارزمی نے انہوں نے الجبرا دیا. ایسٹرونومی کے سارے کنسپٹ مسلمانوں نے دیے. ایک مسلمانی تھا جس نے دنیا کا سب سے پہلا راکٹ بنایا، جس کو ہم لوگ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں. تو کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ ایک مسلمانوں کا وہ بھی دور تھا جب ہم سب مرحلوں میں سب سے آگے تھے، اور آج بھی وہ دور ہے جب مسلمان پوری دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. ہم ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا، اسی شعر سے اس کا جواب دیا کہ یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی سے ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ سے مینا اسی کا ہے. ایک محفل ہے، یہاں چیزیں رکھی ہیں. جو قوم بڑھ کے محنت کر کے قربانی دے کے ہمت کر کے آگے بڑھے گی، چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گی، اس کو وہ چیز ملے گی. ایسے چیز جس سے ہم بہت پیچھے ہو گئے وہ ہے تعلیم. ایک دور کی مدرسے کے بچے راکٹ بھی بناتے ہیں، ایک دور کی مدرسے کے بچے سرجری کے آپریشن بھی کرتے ہیں، ایک دور کی مدرسے کے بچے کیمسٹری میں بھی اول ہیں، فزکس میں بھی اول ہیں، بایو ٹیکنالوجی میں بھی اول ہیں. اور آج وہ دور ہے کہ مدرسے کے بچے ان ساری چیزوں میں سب سے پیچھے ہیں، اپنی پہچان کے لیے ترستے ہیں. 3 سال پہلے جب ہم نے پایا کہ مدرسوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ دیکھا جائے کہ کیسے بچے ہیں جو آپ اور ہم روز ٹی وی پہ مدرسوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو مجھ جیسے کئی لوگ کے من میں سوال ضرور آتا ہے کہ مدرسے کے بچے کیسے ہوتے ہوئے ہیں. میں اپنی پوری زندگی مشنری میں پڑھا اور دنیا کی بہترین ٹیکنیکل یونیورسٹی میں پڑھ کے میں نے بی ٹیک کیا، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا. اور جب سے ماسٹر عثمان شاگرد کا کام ہم نے شروع کیا تو یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا کہ مدرسے کے بچے کیسے ہوتے ہیں، ذرا ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا جائے. 3 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تعلیم، تاکہ مدرسے کو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ میں ہم مدد کر سکیں. ایک سینٹر ہم نے کھولا شاہین باغ میں ہنر کے نام سے، جہاں مدرسے کے بچوں کو ہم نے بیسک انگلش، بیسک کمپیوٹر اور کوڈنگ
की क्लासेस देनी शुरू की। और पिछले 3 सालों में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मदरसों में बच्चों से तेज बच्चा किसी भी फील्ड में नहीं है, बस गाइडेंस की कमी है। आपके अंदर सलाहियत की कमी नहीं है, आपके अंदर मालूमात की कमी नहीं है, आपके अंदर कुर्बानी के जज्बे की कमी नहीं है। जितनी मेहनत मदरसे के बच्चा करता है उतनी मेहनत किसी भी स्ट्रीम का बच्चा नहीं करता। कमी किस चीज की है? गाइडेंस की। कमी किस चीज की है? एक रहबर की, एक लाइट की, जो आपको इस चीज से लेके जो नई टेक्नोलॉजी हो रही है उसमें कनेक्ट कर सके। तो हुनर के बाद एक बड़ा लेसन हमने सीखा कि मदरसे के बच्चे को बेवकूफ समझने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि सबसे समझदार यही लोग हैं। इनको बस तराशने की जरूरत है। एक हीरा अगर नहीं तराशा जाए तभी वो कोयला नहीं है, वो हीरा ही है। बस उसको जौहरी नहीं मिला जो उसको परखे, उसको तराशे, उसको उसमें चमक दे। वो चमक, वो सलाहियत, वो कुव्वत, वो सब आपके अंदर है। तो ये जो सेंटर है सैयदा नफीसा, आप अगर इनके बारे में पढ़ेंगे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की टीचर हैं, हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हैं, और इन्होंने तालीमी इदारे में बहुत काम किया है आज से 1500-1600 साल पहले। 3 साल पहले हमने रोहिंग्यन रिफ्यूजीज में काम करना शुरू किया, तो एक सेंटर हमने खोला, फातिमा अल फिहरी। 800 के करीब उन्होंने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें डिग्रियां मिलती थी। एक मुस्लिम औरत ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई जो डिग्री देती है। तब मिट्टी के तख्ते में डिग्री लिखी दी जाती थी, और वो डिग्री जो उस जमाने में मिलती थी वो आज भी उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। उसी की तर्ज पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने डिग्री शुरू किया। तो डिग्री देने वाली भी मुसलमान, यूनिवर्सिटी का ख्वाब और निजाम बनाने वाले भी मुसलमान, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला देने वाले भी मुसलमान, कंप्यूटर में टेक्निकल एडवांसमेंट के फॉर्मूला देने वाले भी मुसलमान, रॉकेट बनाने वाला भी मुसलमान, और आज इस मुल्क में सबसे पिछड़ा कौन है? मुसलमान। जो कुव्वत हमारे अंदर 1000 साल 1500 साल पहले थी वो आज भी है, बस हमारे अंदर एक रहबर की कमी हो गई, गाइडेंस की कमी हो गई, जो हमको बताए कि ये करके हम इस तरक्की को पा सकते हैं, ये करके हम वहां जा सकते हैं। माइस टू स्माइल और शागिर्द, या ये होप स्कूल, या ये सैयदा नफीसा सेंटर ऑफ लर्निंग उस रहबर की तरह है, उस जौहरी की तरह है जो आपके अंदर के हीरे को तराश के बाहर निकालेगा। हमने दूसरा सेंटर जब बनाया उसका नाम रखा फातिमा शेख लर्निंग सेंटर। तीसरा सेंटर बनाया उसका नाम रखा कुलसुम सयानी लर्निंग सेंटर। चौथा सेंटर जो हमने बनाया उसका नाम रखा बी अम्मा लर्निंग सेंटर। ये वो सारी मुस्लिम औरतें हैं जिन्होंने दुनिया को पढ़ना सिखाया। मुसलमान वो उस मुल्क की कौम है जिसको हीरो तलाशने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ हीरो ही हीरो मौजूद हैं। मैं हमारे एक दोस्त है, कल उन्होंने एक एपिसोड बनाया, उसमें बता रहे थे कि कैसे एक मुसलमान ने आज़ादी के टाइम में सुभाष चंद्र बोस को 1,30,00,000 रुपए 1945 में दिए, जो आज के हिसाब से 3,500 करोड़ होते हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। मुसलमानों ने अपना खून पसीना, अपने रिसोर्स पाए हैं। हम क्यों पीछे रह गए? बस हम टेक्निकल एडवांसमेंट जो है ना, मीना जो है, उसको उठ के पा नहीं सके। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, हमको भी बदलना सीखना होगा। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है, हमको मानना होगा, उसको आगे बढ़ के लेना होगा, और इंशाल्लाह वो है ना कि हक कितना भी जमीन के अंदर दब जाए, एक दिन वो बाहर जरूर निकलेगा, और बातिल उसके सामने टिक नहीं सकता। तो हमारी कुर्बानी, हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत, हमारा जज्बा, और जो दौर हमने गुजारा है वो दौर इंशाल्लाह फिर वापस आएगा। अल्लाह से जो दूर करे तालीम भी फितना, औलाद भी, अमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर के नारे तकबीर भी फितना। इसी हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, और जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो सब इसी शेर में है।
3 سال پہلے میں جب راجستھان میں ایک پروگرام میں گیا تو تعلیم پہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی، گھنٹوں، جہاں مسلمانوں کا بہت انٹلیکچوئل سرکل بیٹھا اور یہ طے کر رہا تھا کہ ہمارے تعلیم کا نظام کیا ہو، ماڈرن ایجوکیشن کیسا ہو، ہم کو کیا بنانا ہے۔ کسی نے کہا ہم کو میڈیکل میں انویسٹ کرنا ہے، ہم کو اچھے ڈاکٹرز بنانے ہیں۔ کسی نے کہا ہم کو انجینئرنگ کالج کھولنے ہیں کیونکہ ہم کو اچھے انجینئرز چاہیے۔ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر آئی ایس آئی پی ایس نہیں ہے، آپ ایک کوچنگ اسٹیبلش کریے کہ ہمارے ڈھنگ کے آئی ایس اور آئی پی ایس نکلے۔ جب میری باری آئی تو میں سب سے ینگ تھا اس پوری بھیڑ میں، 3 سال پہلے۔ میں نے کہا ہم کو اچھا ڈاکٹر بھی چاہیے، اچھا انجینئر بھی چاہیے، اچھے آئی پی ایس آئی ایس بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے اچھے مسلمان چاہیے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو میڈیکل ایتھکس، میڈیکل کی ایمانداری اسلام سکھا سکتا ہے۔ آپ اگر انجینئر ہیں تو آپ کو اپنے کام کی ایمانداری اسلام سکھا سکتا ہے۔ اگر آپ آئی ایس اور آئی پی ایس ہیں تو آپ کو انصاف کرنا اسلام سکھا سکتا ہے۔ تو آپ دنیا میں کسی بھی شعبے میں ہو، کسی عہدے پہ ہو، اگر آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں تو آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ مدرسوں کے جو بچے ہیں نا، مجھے لگتا ہے جو امجد بھائی نے کہا کہ آپ کے اندر ہے، ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا سا مقام مرحلہ گزار چکے ہیں۔ تو بس یہی دعا ہے، اور سب کا شکریہ بھائی، آپ لوگوں نے ایک سینٹر اسٹیبلش کیا، مزمل بھائی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، آپ لوگ آئیں۔ اللہ ہم سے ایسے ہی کام لے، اور آنے والے دن میں انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر، ہم آج 11 سینٹر بنا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم 1100 سینٹر بنائیں تاکہ ہم مدرسے کے بچوں کو ایک بہترین تعلیم دے سکیں۔ السلام علیکم۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، آج 15 اگست یوم آزادی کی سالگرہ ہے۔ جی ہاں، آج سے 79 سال پہلے آج ہی کی تاریخ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا تھا۔ غلامی کی زنجیروں کو آزادی کے متوالوں نے توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں۔ پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں، قومی اور ملی ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسرت و شادمانی کا یہ دن کیا انگریزوں نے سونے کی تھالی میں سجا کر ہمیں سوغات میں بھیٹ کیا تھا؟ نہیں نہیں، 100 بار نہیں۔ وطن عزیز کی آزادی میں نہ جانے کتنی بار ہم ہندوستانیوں کے خون بہائے گئے، ہزاروں علماء اور مجاہدین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، ہزاروں علماء اور مجاہدین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا، تب کہیں جا کر آزادی کا یہ دن ہمیں نصیب ہوا۔ محترم حضرات، ہمارا ملک خوشحال تھا، ہندو مسلم اتحاد کی مثال تھا، پیار اور محبت اس کی پہچان تھی، قومی یکجہتی اور رواداری اس کی شان تھی۔ لیکن شاطر انگریزوں نے ملک کی دولت کو لوٹ لیا، دیسی صنعتوں کو تباہ و برباد کر دیا، گنگا جمنا تہذیب کو ملیا میٹ کر دیا، اور ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا ملک بھید بھاؤ کی صحت کا شکار ہو گیا، نفرت کی سیاست پروان چل رہی ہے، خصوصاً مسلمانوں کو ہر محاذ پر پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے اور ملک کا بے وفا اور غدار کہا جا رہا ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ایک بار پھر ہم متحد ہو کر نفرت کی سیاست اور نفرت کی غلامی سے ملک کو آزاد کرائیں گے، پیار و محبت کی بات کریں گے، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے، آصف بھائی اور مزمل صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اور جب بھی میں ایسی جگہ آتا ہوں جہاں خاص کر بچوں کے لیے کچھ کام کیا جاتا ہے تو میں بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہوں، کیونکہ جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، اچھا برا یا جو بھی ہم کر چکے ہے نا، اب باری ان بچوں کی، اب سب کچھ انہیں سنبھالنا ہے نا۔ تو ہمیں ہر حال میں سیکھنا ہے، یہ چیزیں لگائی گئی ہے تاکہ ہم پڑھیں اور آگے بڑھیں۔
قربانیاں دینی ہیں. دماغ کو ادھر ادھر لے جانے کے بجائے ہمیں پڑھانے کی چیزوں کی طرف لے جانا ہے. اس کا صحیح استعمال سب سے بڑی چیز ہے کہ چیزوں کا استعمال اگر کرنا صحیح آ جائے تو بڑی انسان کامیاب ہے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس کی چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. پڑھنے والوں کی چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے, پڑھنے والوں کی چھٹی ہوتی نہیں, سیکھنے والوں کی چھٹی ہوتی نہیں ہے. بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کلاس میں ہونے کے باوجود کلاس میں نہیں ہوتے ہیں, وہ نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بورڈ سے, ٹیچر کے زبان سے, ان کے چہرے سے, ان کے آواز سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں رہنا چاہتے, وہ سیکھنے والے بچے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو استاد اور ٹیچر بتائیں ہر چیز کو کیچ کرنا ہے, ہر چیز کو اپنے دماغ کے اندر, ذہن کے اندر بٹھانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کی چھٹی ہی نہیں ہوتی ہے, چھٹی والے دن بھی وہ پڑھائی کرتے ہیں, وہی بچے آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھیں گے, آگے کب بڑھیں گے؟ جب چیزوں کو اپنے اندر لیں گے, سیکھیں گے, اپنے ذہن میں چیزوں کو بٹھائیں گے اور پھر اپنے اندر وہ چیزیں سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے. پھر آپ کی ہر جگہ عزت مقام آپ کو ایک اچھے انداز میں دیکھا جائے گا. آپ کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی, آپ کے لیے مائک لائے جائیں گے, آپ کے لیے مہنگی مہنگی گاڑیاں آئیں گی. یہ تو وقتی چیزیں ہیں, اصل تو عزت آخرت کی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو دنیا کی عزتیں بھی یقین مانے ہمارے لیے ہے, اور آخرت کی تو ہے ہی ہے. آخرت کو تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. صحابہ کرام آج 1400 سال, تقریباً 1450 سال ہو گئے, لیکن آج بھی ان کی محبت ہے, ان کی چیزیں ساری کتابوں کے اندر اور تقریروں کے اندر, تحریروں کے اندر کیسے وہ محفوظ ہیں, کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو یقین مانے ہم بھی قربانیاں دیں گے. اور قربانی کس چیز کی دینی ہے؟ ہمیں ہر حال میں آگے بڑھنا ہے, پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بیٹھے ہیں, یہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. اگر ایک بچہ اپنے آپ میں اگر یہ دل میں عہد کرے اور لگاتار محنت کرے کہ مجھے کچھ بننا ہے, تو اس کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. مگر سب سے پہلی محنت کس کی ہونا چاہیے؟ اس بچے کی جو پڑھ رہا ہے. استاد جب ہی محنت کریں گے جب آپ کے اندر وہ جنون دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے کہ یہ بچہ محنت کرتا ہے, تو استاد اس کے اوپر نظر رکھیں گے. اور اس بچے کی دوسرے لوگ بھی جب مدد کریں گے, جب اس بچے کے اندر وہ جنون دیکھیں گے, اس کو ڈاکٹر بننا ہے کہ انجینئر بننا ہے یا جو بھی بننا ہے. مگر پہلے محنت کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی ہے. اگر آپ لوگ محنت نہیں کرو گے تو پھر استاد کائے کے لیے آپ کے لیے محنت کریں گے؟ وہ تو کسی اور لڑکے پہ محنت کریں گے. تو آپ یہ نہ سوچے کہ بھئی میں تو غریب ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کے اندر جنون آئے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے کہ لائے گا جو آپ کے لیے راستہ آسان کر دیں گے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ کہ ہم کو پڑھ کے سے مفتی صاحب کہ ہم کو پڑھ کے کچھ نہ کچھ بننا ہے. لوگ عالم اور مفتی سے آج کے ٹائم کیوں بھگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جیسے انہوں نے بولا ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم اس لیے جائیں گے کہ ہم کو ڈاکٹر صاحب سے کچھ فائدہ ملے گا. ہم عالم مفتی کے صاحب صرف مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں. تو بھائی آج اگر یہاں پہ کوئی کمپیوٹر سیکھتا ہے, انگلش سیکھتا ہے, میتھس سیکھتا ہے, تو یہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ عالم بھی ہو, مفتی بھی ہو اور بچوں کو انگلش بھی پڑھا رہا ہو. تو دنیا کے اندر بھی ہم کو محنت کرنا ہے. اور بھائی دنیا آخرت میں تو جب ہی ملے گا جب کچھ دنیا میں تم کر کے جاؤ گے, ورنہ دنیا آخرت میں کیا ملے گا. تو بھائی میرے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله